یہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے اور اہل ایمان کے لیے کرم نوازیوں، رحمات، برکات اور انوار کا لوٹ سے میلہ ہے، جس میں گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت کا ساماں ہوتا ہے، اور اللہ ماہ صیام کی ہر شب کو گناہ گار جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں لیے ہوئے جلوہ گر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں تین چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پھر دوسری بات، جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ اور تیسری بات، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں، اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوی کو حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور الثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں، اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کیا، اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں، ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں، اناجیل ہیں، تورات ہے، اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ ویسے روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں، لیکن اس سے قبل بھی ایام 20 کے حضور روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے۔ روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے ہیں، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں، ثواب پھر بھی 30 کا ہی دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے کم ہوتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں 9 میں سے 7 جو ہیں وہ 29 کے ہوئے ہیں اور 2 30 کے ہوئے ہیں، تو ثواب پورے 30 کا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، 29 ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور 30ویں کا ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ذمے اتنی بڑی امت کا بوجھ لینے کی پریشانی ہو اور وہ خام خواہ ایک روزے کے لیے پوری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈال لے۔ تو
29 रोजे हों या 30 हों, अल्लाह सवाब पूरे 30 का ही अता करता है। रोज़ा अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रिज़ा और उसकी मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया है, और इसका अमली नतीजा जो इस आयत करीमा में बयान किया गया वो तक़वा है। लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया कि तुम्हें तक़वा नसीब हो जाए, इत्तिक़ा की दौलत नसीब। अब सवाल यह है, क्या तक़वा भूख और प्यास से हासिल होता है? प्यास काटने से, भूख काटने से क्या तक़वा नसीब हो जाता है? सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखने की तलकीन की गई। यहाँ नॉर्वे में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 20-20 घंटे का रोज़ा है, और हमारे भी यहाँ 16-17 घंटे मुसलसल शिद्दत की गर्मी में भूख और प्यास काटना होती है। इतना तवील दौरानिया जो भूख और प्यास काटी है, इसका मकसद रिस्क बचाना नहीं है, बल्कि वयुज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, माह सियाम में मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। आप अपना बजट देख लीजिए, बाकी महीनों की निस्बत माह सियाम में आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और कुशादगी होती है। तो ये कोई खुराक बचाओ मुहिम नहीं है, बल्कि रिस्क तो बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद 20-20 घंटे, 17-17, 18-18 घंटे प्यास और भूख काटना, इसका कोई मकसद है तो वो मकसद कुरान ने बयान किया कि इसके नतीजे में तुम्हें इत्तिक़ा की दौलत मिलेगी, तुम्हें तक़वे का नूर नसीब होगा। सवाल ये खड़ा हुआ, क्या भूख और प्यास काटने से तक़वा मिल जाता है? तो इसको समझने के लिए एक मुख्तसर तमहीद समझना होगी, और वो ये कि हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें जादाए मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशा हैं। एक शैतान और दूसरा नफ्स। ये दो दुश्मन हैं जो हमारी मताए अमल, हमारा खुलूस, हमारी लिल्लाहियत, हमारा बातिन लूटने के लिए हर वक्त मुस्तआद और फ़आल रहते हैं। अब इन दो दुश्मनों से हमारे तन्हा नातवा वजूद का मुकाबला है, और ये इनमें से जो बड़ा दुश्मन है वो नफ्स है, क्योंकि शैतान ने जब इनकार सजदा किया तो हम तो ये कहते हैं कि हमें शैतान ने बहका दिया, लेकिन शैतान ने जब इनकार सजदा किया और खुद बहक गया तो उस वक्त कोई दूसरा शैतान तो नहीं था जिसने शैतान को बहकाया, वो नफ्स था जिसने शैतान को शैतान बनाया। उसने अंदर से कहा आना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। तो ये अनानियत जो थी, आना खैरुम मिन्हु, इसने उसको बहकाया। तो शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है, तो नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। एक बुजुर्ग थे, वो सारी जिंदगी अपनी जुबान पे अना का लफ्ज नहीं आने देते थे। इस मफहूम को बयान करना होता तो वो अल्फाज दिगर बयान करते। मैं का लफ्ज, अना का लफ्ज वो अपनी जुबान पे सारी जिंदगी उन्होंने जारी ही नहीं होने दिया। कहते थे इस लफ्ज ने शैतान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं ये लफ्ज जुबान पे आने नहीं दूंगा। अच्छा, बंदे भी बड़े अजीब होते हैं। किसी ने कहा लो लो, उनकी जुबान पे ये लफ्ज आता क्यों नहीं? मैं जाता हूँ और उनकी जुबान पे ये लफ्ज आए ही आए, चले गए। बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, नमाज का वक्त करीब हो रहा था। हजरत एक मसला पूछने आया हूँ, पूछिए। शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया? हजरत आप तो बोलेंगे कि मैंने, आना ने। तो कहूंगा जैसे भी हुआ, इनके जुबान पे लफ्ज मैं तो आ ही गया ना। तो वो बुजुर्ग भी बड़े सियाने थे, उसकी नीयत का खोट समझ गए। फरमाने लगे बेटा नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर इस पे बात होती। नमाज हुई, सलाम फिरा, तो खुद ही फरमाने लगे किसी ने कहा था कि शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया? जवाब देना चाह रहा हूं, किसने पूछा था? झट खड़ा हो गया, मैंने कहा इसी चीज ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो नफ्स था वो शैतान को शैतान बनाने वाला है। तो हमारे साथ नफ्स भी लगा हुआ है, हमारे पीछे शैतान भी लगा हुआ है। शैतान भी बड़ा मक्कार दुश्मन है, छोटा दुश्मन ये भी नहीं है। ये हमारी मताए अजीज को, मताए ईमान को, मताए अमल को, मताए खुलूस को लूटने के लिए दिन रात मुस्ताद और फ़आल रहता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाहु ख़नसा व इज़ा ग़फ़ला वसवसा। शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमा के बैठ जाता है। जब ये अल्लाह का जिक्र करता है तो भाग जाता है, और जब ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो ये वसवसा अंदाज़ी करता है। तो शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमाता है। उसे पता है कि दिल काबू में आ गया तो पूरा बदन काबू में आ गया, क्योंकि मेरे आज़ाए बदनियां मेरे दिल के ताबे हैं। मौसम अच्छा है, रुत सुहानी है, सेहने चमन में फूल खिले हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा तो टांगे जुम्बश ही नहीं करेंगे। मुरगन गजाएं सामने पड़ी हैं और आपका तकाजा है कि जनाब ले लीजिए, लेकिन मेरा जी नहीं चाहेगा तो हाथ जुम्बश नहीं करेंगे। आसमान सितारों और कहकशाओं से भरा हुआ है, जी नहीं चाहेगा तो नजर नहीं उठेगी।
آپ سماعتیں بچھائے بیٹھے تھے، جی نہیں چاہے گا، زبان نہیں بولے گی، تو پورے آزاد دل کے تابع ہیں، اور اگر دل شیطان کے تابع ہو گیا، اس کے ہتھے چڑھ گیا، تو پھر آزاد وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا۔ اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی آزاد کریں گے، تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا، تو اعضائے بدنیہ کا رخ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا۔ تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا، اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان، دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا، لیکن جب ماہ سیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا۔ دیکھیے، ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراویح میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے، نیکی کا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ شیطان بن گیا، لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے، اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی نفس موجود ہے۔ تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ اب جب ماہ سیام آیا تو شیطان باندھ دیا گیا، اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ماہ سیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندہ۔ اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے۔ اب شیطان تو اللہ نے باندھ دیا، اب نفس کو کیسے باندھیں؟ تو آئیے، نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو باندھیں گے، اس کو کیسے قابو میں کریں گے۔ تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو۔ تو علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا۔ شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت ما ہنوز اندر غم یک پوچام، عشق کے 7 شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہے۔ اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت ملا جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائز المرام ہے۔ فرمایا کہ وہ عشق کے 7 شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ سیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں، تو ہمیں بتایا جائے